مثالی خوبصورتی کا معیار ہر ملک میں مختلف ہوتا ہے اور ہر شخص اسے اسی نظر سے دیکھتا ہے جیسے ان کے ملک میں دیکھا جاتا ہے۔ ویسے تو خوبصورتی آنکھوں میں ہوتی ہے، مگر کچھ ممالک میں جسمانی بناوٹ کو بھی کشش اور خوبصورتی میں گردانا جاتا ہے۔ آج ہم آپ کو ایسے ہی ممالک کے خوبصورتی کے دلچسپ معیار کے بارے میں بتائیں گے جو آپ کو حیران کر دیں گے۔ مثلاً جاپان۔ پاکستان سمیت دنیا کے بیشتر ممالک میں ایک ہی قطار میں لگے دانتوں کو مثالی مسکراہٹ کے لیے ضروری سمجھا جاتا ہے اور بیشتر افراد اس سے ہٹ کر خوبصورتی کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتے۔ مگر جاپان میں لوگوں کی سوچ کچھ مختلف ہے۔ وہاں مسکراہٹ کی کشش کی انتہا ٹیڑھے دانتوں کی نمائش کو سمجھا جاتا ہے۔ جی ہاں، وہاں مانا جاتا ہے کہ اگر کسی کے دانت ٹیڑھے ہوں گے تو وہ زیادہ خوبصورت ہوگا، اور یہی وجہ ہے کہ جاپانی نوجوان مرد اور خواتین دونوں میں ڈینٹسٹ بہت مقبول ہیں، اور وہ بھی دانتوں کو سیدھا کرنے کے لیے نہیں بلکہ ٹیڑھا کرنے کے لیے۔ اگر ہم مغربی افریقہ کی بات کریں تو وہاں کے متعدد ممالک میں لوگ اپنے جسموں کو مختلف انداز اور لاتعداد فنکارانہ زخموں سے سجاتے ہیں۔ جلد کو اس طرح سے چھیدنا مردوں میں بلوغت اور خواتین میں خوبصورتی سمجھی جاتی ہے۔ اگر ہم کوریا کی بات کریں تو وہاں ایک دلچسپ معیار ہے۔ جنوبی کوریا میں پلاسٹک سرجری کو عام معمول سمجھا جاتا ہے۔ بڑے شہروں میں ہر جگہ اس حوالے سے اشتہارات نظر آتے ہیں، جس کی وجہ وہاں دل کی شکل کے چہروں کو خوبصورتی تسلیم کرنا ہے، جس کے حصول کے لیے بیشتر کورین افراد بہت پیچیدہ آپریشنز کا حصہ بنتے ہیں، اور اس عمل کے دوران اکثر جبڑے کی ہڈیوں کو توڑ کر 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے اور پھر انہیں تھوڑی کو دل کی شکل میں بدلنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ موریتانیہ میں ایک دلچسپ معیار ہے۔ وہاں موٹاپے کو خوبصورتی سمجھا جاتا ہے اور کسی عورت کو اس وقت تک خوبصورت نہیں مانا جاتا جب تک اس کا پیٹ نہ نکلا ہو۔ تو وہاں لڑکیاں اس معیار کو پانے کے لیے ایسے خصوصی فارمز میں جاتی ہیں جہاں انہیں روزانہ تقریباً 16,000 کیلوریز کا استعمال کرایا جاتا ہے، مگر اس روایت کے نتیجے میں بیشتر لڑکیاں معدے کے امراض کا شکار بھی ہو جاتی ہیں۔ اب بات کرتے ہیں ایران کی۔ ویسے شاید یقین کرنا مشکل ہو، مگر ایران میں سیدھی ناک کے لیے مرد اور خواتین کوئی بھی قیمت ادا کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں، جو یہاں نہ صرف خوبصورتی کی علامت بلکہ معاشرے میں ایک مخصوص مقام بھی دیتا ہے۔ مگر اس سے بھی ہٹ کر جو عجیب ترین چیز یہاں نظر آتی ہے وہ عوامی مقام یعنی پبلک پلیٹ فارمز پر اپنے چہرے یا خصوصاً ناک پر سرجیکل ڈریسنگ کے ساتھ گھومنا خوبصورتی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں چین اور تھائی لینڈ وغیرہ کی۔ وہاں زرد جلد کو خوبصورتی کا معیار سمجھا جاتا ہے۔ اگر آپ وہاں کسی دکان میں فیس کریم کو تلاش کرنے کی کوشش کریں گے تو بلیچنگ کریم کو تلاش کرنا ناممکن ہوگا۔ متعدد چینی افراد بغیر ماسک کے ساحل پر بھی نہیں جاتے کیونکہ وہ اپنی جلد کو سورج کی شعاؤں سے بچانا چاہتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں افریقہ کے ایک فیولا نامی قبیلے کی، جہاں خواتین کے لیے خوبصورتی اس وقت تک نامکمل رہتی ہے جب تک ان کی پیشانی چوڑی نہ ہو، اور اس لیے بیشتر خواتین اپنے سر کے اوپری حصے کے بالوں کو صاف کر کے چوڑی پیشانی کا تاثر قائم کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ اب بات کرتے ہیں برما کے دلچسپ معیار کی۔ مشرقی برما میں خواتین اپنے گلے میں ایک رنگ پہنتی ہیں تاکہ اسے لمبا کیا جا سکے، کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ گردن جتنی لمبی ہوگی اتنی ہی وہ خوبصورت نظر آئیں گی۔ وہاں کے رہنے والوں کا تو یہ بھی ماننا ہے کہ یہ روایت خواتین کو شیروں سے بھی تحفظ دیتی ہے۔ ایتھوپیا سے تعلق رکھنے والے مورسی قبیلے میں لڑکیاں اپنے نچلے ہونٹ کی جلد کو پھیلانے کے لیے ایک خصوصی ڈسک کا استعمال کرتی ہیں۔ یہ ڈسک جتنی بڑی ہوگی اس لڑکی کا سماجی رتبہ بھی اتنا ہی بلند ہوگا اور شادی سے پہلے زیادہ جہیز بھی ملے گا۔ اور اب بات کرتے ہیں تاجکستان کی۔ تاجکستان کے مختلف خطوں میں جڑی ہوئی بھووں یعنی آئی بروز کو نسوانی خوبصورتی کی علامت تصور کیا جاتا ہے۔ اگر قدرتی طور پر کسی لڑکی کی بھویں جڑی ہوئی نہ ہوں تو وہ اس کا حصول کسی سیاہ لکیر سے ممکن بناتی ہیں۔ وہاں کے رہنے والوں کا ماننا ہے کہ ایسی بھویں خوش قسمت زندگی کی علامت ہوتی ہیں۔ اس طرح کی مزید دلچسپ معلومات کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔